دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، پڑوس ملک کے معارف القرآن کے مصنف، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں عزت اور سربلندی پا سکتا ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو مسلمان معاشرہ ذلت و پستی کا شکار ہے، ہر جگہ راندہ بارگاہ ہے، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اسے کوئی اپنانا نہیں چاہتا، کوئی منہ لگانا نہیں چاہتا، اس کے جیسا بننا نہیں چاہتا ہے، بلکہ مسلمان دوسری تہذیب اور دوسری قوموں کو للچائی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور دوسری قومیں ترقی کرتی جا رہی ہیں، عزتیں، دولتیں، راحتیں بظاہر ان کے قدم چوم رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کی وہ خوبیاں ختم ہو گئی اور دوسرے مذاہب میں، دوسری قوموں میں اور دوسری قوموں کی کتابوں میں اور ان کے قوانین میں وہ خوبیاں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب اسلام کے بجائے اس مذہب کو چلنا ہے، اسلام کے بجائے وہ مذہب فالو کرنے والے زیادہ کامیاب رہیں گے، جیسے عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کوئی اور دھرم والے ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے، عزت، راحت، دولت، ہر چیز اور ہر نعمت اور خیر اسی مذہب میں ہے، بشرطے کہ اس مذہب کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے فالو کیا جائے، اس پر چلا جائے۔ آج دوسری قومیں اپنی مذہب اور اپنی کتاب اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر اسلام اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنا رہی ہیں، تو اللہ انہیں عزت دے رہا ہے۔ یہودیوں کو بظاہر عزت ہے، عیسائیوں کو بظاہر عزت ہے، اور دوسرے برادران وطن کو بظاہر عزت اور دولت اور راحت مل رہی ہے، تو اس کی وجہ ان کے مذہب پر چلنا نہیں ہے، بلکہ ان کا ہمارے مذہب کے اصول اور قوانین کو اپنانا ہے۔ اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ راحت اور نعمت پا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، نور جس کے بھی پاس ہوگا وہ اسے راستہ دکھائے گا، اسے روشنی جس کے بھی پاس ہوگی اسے منزل تک پہنچانے میں معاون و مددگار ہوگی۔ اسلام ہمارے پاس ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، تعلیمات ہمارے پاس ہیں، لیکن عمل کوئی اور کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روشنی جو لے گا راستہ اسی کو ملے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کفرستان کی عدالت کا ایک واقعہ بہترین اور مؤثر ہے کہ ایک 15 سالہ لڑکا ایک اسٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پر گارڈ نے اسے مزاحمت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ مزاحمت کے دوران اسٹور کا ایک گلاس اور شیشہ بھی ٹوٹ گیا، شیلف بھی ٹوٹ گیا۔ کیس عدالت تک پہنچا۔ جج نے اسٹور کے مالک کی پوری فریاد سنی، اس کے بعد لڑکے سے پوچھا کہ تم نے واقعی اسٹور سے کچھ چرایا تھا؟ تو لڑکا جواب دینے لگا کہ بریڈ اور پنیر کا پیکٹ چرایا ہوں۔ جج نے پوچھا کیوں؟ لڑکے کا جواب تھا مجھے ضرورت تھی۔ تو جج نے کہا خرید لیتے۔ لڑکے نے جواب دیا پیسہ نہیں تھا۔ تو جج نے کہا گھر والوں سے لے لیتے۔ لڑکے کا جواب تھا گھر پر صرف ماں ہے اور وہ بھی بیمار اور بے روزگار ہے، بریڈ اور پنیر اسی کے لیے میں نے چرایا تھا۔ تو جج نے کہا تم چرانے کے بجائے کچھ کام کر لیتے، کام کر کے کما کے اپنی ماں کو کھلاتے۔ تو لڑکے نے جواب دیا میں کام کرتا تھا ایک کار واش اسٹور میں، اور سیڈ پر ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی مانگی، بس اسی پر نکال دیا گیا ہوں۔ تو جج نے کہا کسی سے مدد مانگ لیتے۔ تو لڑکے نے کہا صبح سے بھیک مانگ رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں، کسی نے میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ یہ ساری گفتگو ختم ہوئی تو جج اس کے بعد فیصلہ سنانا شروع کیا۔
جج کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ یورپ اور کفرستان کی عدالت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ جج کا فیصلہ تھا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، ہم سب اس جرم کے ذمہ دار ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص میرے سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج اپنی جیب سے $10 نکال کر میز پر رکھ دیا۔ آگے اس کا فیصلہ مزید، اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہیں کیا گیا تو کورٹ اسٹور کو بند کرا دے گا اور اسے مقفل کرنے کا حکم کر دے گا۔ فیصلے کے آخری ریمارک یہ تھے کہ اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے۔ اب اندازہ کریں، فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشکبار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بند ہو گئی، وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا۔ کفر کے معاشرے میں ایسے ہی ترقی، عزت، دولت، بظاہر انہیں راحت جو مل رہی ہے وہ ان کے اپنے مذہب پر چلنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اپنے فقیروں، ان کے اپنے محتاجوں، ان کی عدالتوں کا وہ انصاف بھی شامل ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور وہ انصاف اسلام کا تقاضا تھا جس پر اسلام کو عمل کرنا چاہیے تھا، یعنی اہل اسلام کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ مگر کیا کہا جائے، دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ آج ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے اور کفر کی عدالتوں کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ بظاہر ترقی انہیں دے رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمارے اپنے گھریلو معاشرے میں، ہماری اپنی زندگی میں، جہاں پر ہمیں انصاف کا تقاضا اور حکم دیا جاتا ہے، وہاں پر ہم سے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میری بیوی کے حقوق میں، والدین کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، کہاں کہاں پر مجھے شریعت نے جج بنایا ہے، کہاں کہاں پر میں اپنے محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، اہل حقوق پر ظلم کر رہا ہوں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی غریبوں کی وجہ سے دی جاتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔